عقل اور اس کی حدود پہ بات کر رہے ہیں، اور اس میں پچھلی بار چند بحثیں آ گئی تھیں، تو ان کو ایک بار دہراتے ہیں تاکہ ان کے بارے میں مزید وضوح حاصل ہو جائے۔ تو پچھلی بحث میں ایک بات تو یہ ہے، ایمان جو ہے صرف ایک لغت میں تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اب قلب سے مراد جو عقل اور یہ شعور کلی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو تصدیق ہے جو آپ کا عقل اور شعور کرتی ہے، یہ علم کی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہے، جہل کی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ کا عقل اور شعور جو ہے آپ کے علم کو استعمال کرتا ہے تصدیق کرنے کے لیے، تو وہ تصدیق جو ہے علم کی بنیاد پہ ہوگی، جو بھی آپ کے پاس علم ہے۔ اور اگر وہ علم کی بنیاد پہ نہ ہو، یا آپ کے پاس ناکافی علم ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کافی علم ہے، یا آپ کے پاس لیکن علم جو ہے ناکافی ہے، علم ناکافی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ تصدیق جو ہے وہ ناکافی ہوگی۔ تو ایمان لوگوں کے جو ہے علم صحیح کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، علم کافی کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، علم ناکافی کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، جہل کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، جہل مرکب کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اور پھر جو ہے ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، اس پہ منحصر ہے کہ مطلب یہ ہے آپ کا علم اگر جیسے بڑھے گا اور عقل کی آپ کی استطاعت بڑھے گی، شعور بڑھے گا، تو تصدیق جو ہے کم ہوگی، گھٹ جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو لغت میں۔ اب اسلام میں جو ایمان ہے وہ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اقرار باللسان، یعنی اقرار کرنا ضروری ہے، دوسرا تصدیق۔ اور اسلام میں یہ ہے کہ تصدیق جو ہے عقل جو کرے وہ علم صحیح کی بنیاد پہ کرے، اور اس لیے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو پہلی بات جو مکلف پر فرض ہے وہ اپنے رب کو پہچانے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے ماں باپ سے سنا کہ رب ہے، علم حاصل کریں، اور وہ اس علم میں جو ہے عقل کی بنیاد پہ ہوگا، اور پھر عقل اگر یہ بتائے کہ یہ میری حد ہے، اور اب جو ہے یہ وحی صحیح ہے، اور یہ پیغمبر جو ہے سچا ہے، تو اس وحی پر اعتماد کرنا جو ہے علمی اور عقلی طور پہ درست ہے۔ تو پھر آپ اس وحی کی بنیاد پہ مزید اللہ تعالیٰ کی صفات، وہ چیزیں جو عقل آپ کو نہیں بتا سکتی، عقل آپ کو یہ بتائے گی کہ رسول سچا ہے، عقل یہ بتائے گی کہ رب جو ہے وہ اس کا ہونا ضروری ہے، لیکن رب کے کیا صفات ہیں، اس کی کیا احکامات ہیں، یہ عقل نہیں بتا سکتی۔ تو پھر وہ، لیکن یہ عقل آپ کو راستہ بتا دیتی ہے کہ یہ وہی ہے، سچی وہی، اور اب اس وہی پہ اعتماد کرنا یا اس کی تصدیق کرنا، یہ بھی جو ہے آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، آپ کے علم کا تقاضا ہے، آپ کے عقل کا بھی تقاضا ہے۔ تو اسلام میں ایمان کی بنیاد علم ہے، لیکن عمومی طور پہ مطلب لوگوں کے جو ایمان ہیں وہ مختلف بنیادوں پہ ہوتے ہیں، جہل کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ایک بات پچھلی بار ہم نے سمجھی، اور یہ اہم ہے اس کا سمجھنا جو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تجربی علوم ہوں یا فلسفہ ہو، ان کی بنیاد بھی ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تصدیق۔ عمومی طور پہ تجربی علوم، جو جدید تجربی علوم ہیں، ان کا جو ایمان ہے وہ استقراء کی
استقراء کی معقولیت پر ہے۔ لیکن ہمارا دین جو ہے وہ عقل کی حدود بتاتا ہے، تو ہم پھر وہی کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن تجربی علوم کہتے ہیں کہ عقل کی حد ہی نہیں ہے، اگر حد ہے بھی تو وہ جو ہے کہ ہمارا ایک انسانی حال ہے، اور وہی وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور استقراء کی بنیاد پہ یہ علم حاصل ہوگا، اور استقراء جو ہے وہ ایک معقول چیز ہے، کیونکہ ہم استقراء کی عقلی بنیاد پہ خود مکتفی جو توجیہ ہے وہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو لیکن ہم اس کی استقراء کی معقولیت پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ کام کرتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں تجربی علوم اور اس کے نتیجے میں ہے فطرت پر کے ساتھ جو تعامل ہے اس کی اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ تجربی علوم کا یہ دعویٰ ہے کہ استقراء کو جو ہم نے مانا ہے وہ عقل کی بنیاد پہ مانا ہے، ایمان کی بنیاد پہ نہیں مانا، اور وہ ایمان اور عقل میں اس لحاظ سے فرق کرتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ بالآخر تمہارا استقراء پر ایمان ہی ہے، کیونکہ عقل جو ہے کوئی خود مکتفی توجیہ جو ہے استقراء کی بیان نہیں کر سکتی، اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا بغیر کسی دلیل کے کہ استقراء جو ہے وہ مستقبل میں بھی کام کرے گا جس طرح اس نے پہلے کام کیا۔ اچھا، فلسفہ یہ ہے کہ اب فلسفے کئی ہیں، تو یہ ایک عمومی بات کر رہا ہوں۔ جو فلسفے کہتے ہیں کہ عقل کی حد ہے، لیکن وہ وہی کو جو ہے نہیں مانتے، تو اس کا مطلب ہے اس کی جو حدود ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں جو ہے ظن و تخمین کی بنیاد پہ جو ہے کائنات کے بارے میں آراء قائم کرنی ہوگی۔ کوئی کہتے ہیں کہ عقل کی حد نہیں ہے، عقل جو ہے طبیعت کو بھی جان سکتی ہے اور مابعد و طبیعت کو بھی، اس کی بنیاد پہ خدا کا اقرار بھی ہوتا ہے، کچھ فلسفوں میں کچھ میں انکار ہوتا ہے، لیکن وہ سب جو ہے عقل کی خود اکتفائیت پر یقین رکھتے ہیں۔ فلسفے کا دعویٰ یہ ہے کہ عقل خود جو ہے اس کو ثابت کرتی ہے کہ وہ خود مکتفی ہے، تو سیلف جسٹیفیکیشن، خود توجیہی۔ لیکن ہم بھی یہاں کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ بنیادی طور پہ عقل کو خود مکتفی ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور بالآخر آپ کو عقل کی جو اس استطاعت پر جو آپ کا یقین ہے وہ ایمان کی بنیاد پہ، اور اس ایمان کی بنیاد جو ہے جیسے اس ایمان کی بنیاد جو ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہے کہ عقل جس طرح معلوم سے معلوم کے بارے میں کامیاب ہے، اس طرح معلوم سے نامعلوم کے بارے میں، نامعلوم مطلق کے بارے میں بھی کامیاب ہوگی۔ تو یہ آپ کا ایک ایمان ہے، اس کی یعنی ایمان بھی نہیں، یہ آپ کا ایک ہوپ، یعنی سائنس، اور اس لحاظ سے یہ کہا جائے کہ جو سائنس اور فلسفے کا ایمان ہے، تجربی علوم کا، یہ سب کی بنیاد ایمان ہے، یا فلسفے کا اور دین کا ایمان۔ اب تجربی علوم کا ایمان جو ہے استقراء ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں ہے، یہ عقل کی بنیاد پہ ہم اس کو مانتے ہیں،
اور ہم کہتے ہیں کہ عقل کی بنیاد پہ جو ہے استقراء کی کوئی الٹیمیٹ جسٹیفیکیشن نہیں پیش کی جا سکتی، اس لیے آپ بھی استقراء کی مسلسل اس کے کامیابی پر ایمان لاتے ہیں بغیر کسی حتمی دلیل کے۔ پہلے تو یہ فرق ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے یا عقل کی حد ختم ہو گئی، ہم ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایمان نہیں ہے، یہ عقلی کی بنیاد پہ ہم نے کام کیا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ایمان سے بھی نیچے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ ایک امید پر قائم ہے، کسی علم پر قائم نہیں، امید پر قائم ہے کہ استقراء جس طرح جو ہے مشاہدے پر اس کا کام آتا ہے، یہ غیر مشاہدے اور غیبی چیزوں پر بھی جو ہے اس کو لاگو کر سکتے ہیں، اور جس طرح یہ معلوم سے نامعلوم نسبی کے بارے میں حقائق معلوم کر سکتا ہے، اسی طرح معلوم سے نامعلوم مطلق کے بارے میں بھی حقائق معلوم کر۔ فلسفی کا بھی یہی ہے، وہ کہتا ہے عقل ہے اور ہم عقل پر ایمان نہیں لاتے، عقل اپنی توجیہ آپ پیش کرتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ حتمی توجیہ جو ہے عقل کبھی اپنی پیش نہیں کر سکتی، کیونکہ اس سے دور لازم آتا ہے، تو بالآخر آپ عقل پر ایمان ہی لاتے ہیں، اور آپ پر عقل پر جو آپ کا ایمان ہے اس کی بنیاد بھی علم نہیں ہے بلکہ صرف ایک امید ہے، امید ہے کہ عقل جس طرح یہاں کام کر رہی ہے وہ دوسری چیزوں کے بارے میں بھی کام۔ اس کے مقابلے دین کو دیکھیں، دین کہتا ہے کہ عقل جو ہے وہ ایک بہت اہم چیز ہے، لیکن اس کی حدود ہے، محدود ہے، اور اس کی حدود جو ہیں معلوم اور نامعلوم نسبی تک ہی محدود ہے۔ عقل جو ہے نامعلوم مطلق یا غیب کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتا سکتی، یہ ایک چیز ہے۔ اور دوسری بات جو دین کہتا ہے کہ وہ، لیکن عقل یہ بتاتی ہے کہ غیب ہے، یعنی اس غیب کے بغیر جو ہے یہ سارا معلوم کیسے ایجاد ہو گیا۔ عقل جو ہے اس کی طرف اشارے کرتی ہے، کوئی حتمی بات نہیں کہتی، اشارے کرتی، اور یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے اس عالم کی کوئی خبر نہیں، اور پھر یہ کہتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو پیغمبر کہتے ہیں اور جن کی سچائی جو ہے ان کی تعلیم سے بھی عیاں ہیں اور ان کے کردار سے بھی عیاں ہے، اور ان کی پوری روایات سے بھی عیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اور ذریعہ علم ہے ان کے پاس، وہی جس کے ذریعے جو ہے اس غیب کی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں، اور وہی کے علاوہ جو اللہ کے نیک بندوں کو الہام بھی ہوتا ہے، گو کہ وہ الہام کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے غیب کا، وہ اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، جبکہ وہی کے نتیجے میں جو علم حاصل ہوتا ہے تو اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ایمان ہمارا ہے وہ بصیرت پر قائم ہے۔ ایک بصیرت یہ ہے کہ عقل محدود ہے، اور عقل خود کہتی ہے کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ غیب کی باتیں معلوم کریں، کیونکہ اس سے ہماری زندگی اور نجات کا سارا دار و مدار ہے، اور ورنہ ہم جہل کے اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے۔ لیکن اس غیب تک میری کوئی پہنچ نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہیں جن کو پیغمبر کہتے ہیں جو آئے ہیں بار بار کئی قوموں میں، ان کی پوری ایک ٹریڈیشن اور روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اور ذریعہ علم ہے، وہی جس کے ذریعے جو ہے ہم غیب تک، تو عقل جو ہے اس کی تصدیق کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ معقول بات ہے کہ اس غیب کے بارے میں اس وحی پر ہم ایمان لائیں۔ تو یہ ایک بصیرت اور علم کی بنیاد ہے، گو کہ یہ بصیرت اور علم جو ہے ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ 2 اور 2 کی طرح 4، اور یہ جو ہے یہ دین جو ہے اس کو قبول کرتا ہے، یعنی اس کا اقرار کرتا ہے، کیونکہ اگر 2 کی طرح 2 4 ثابت ہو جاتا غیب
اور وحی کی صداقت بھی، تو پھر امتحان کا کیا مقصد؟ دنیا کے اس امتحان ہونے کا کیا مقصد؟ تو یہ چیز. اب فلسفے اور سائنس کا کیا، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ یعنی ان کے جو غلطی کیا ہے وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ ایمان کو نہیں مانتے. وہ یہ نہیں مانتے کہ ہمارا ایمان ہے استقراء پر، ہمارا ایمان ہے عقل کی استطاعت پر، بلکہ ایک غلط دعویٰ کرتے ہیں کہ دین کے برعکس ہمارے جو علوم ہیں وہ ایمان پر قائم نہیں ہے بلکہ عقل پر قائم. تو ہم کہتے ہیں تمہارے بھی ایمان پہ قائم ہے، لیکن تمہارا علم جو ہے عقل کی تمہارا جو ایمان ہے وہ عقل کی خود اکتفائیت پر ہے، اور تمہارا ایمان جو ہے استقراء کی خود اکتفائیت پر ہے. اور تیسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان جو ہے یہ جہل پر مبنی، جہل پر اس لیے مبنی ہے کہ یہ صرف ایک امید پر قائم ہے، اور آپ کو یہ پتہ بھی نہیں کہ یہ امید ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ علم ہے ہمارا. تو یہ فرق ہے تینوں میں. اچھا، اب چوتھی بات یہ تھی کہ اب یہ فلسفہ اور سائنس کا جو بنیادی غلطی ہے، اس کے باوجود کیا ہم فلسفے اور سائنس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ جب ان کی آپ بنیادی غلطی پہچان لیں تو اس کے بعد جو معلوم اور نامعلوم نسبی کے بارے میں فلسفہ اور سائنس بتاتا ہے، اس سے آپ کو فائدہ اٹھانے اور سیکھنے میں کوئی حرج نہیں. بلکہ قرآن مجید نے فرمایا کہ تمہارے جو کائناتی علوم ہیں اور تمہارے جو نفسیاتی اور حیاتیاتی اور دوسرے منسلک علوم ہیں، ان میں جوں ترقی ہوگی اس سے کی مدد سے تمہیں ایسے حقائق معلوم ہوں گے کائنات کے بارے میں اور اپنے بارے میں بھی، جس سے تمہیں روز روشن کی طرح اگر تمہاری آنکھیں ہیں عیاں ہو جائے گا کہ وہی جو ہے حق ہے، اسلام جو ہے حق ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فلسفے کے ذریعے بھی، سائنس کے ذریعے بھی گو کہ ان کی بنیاد جو ہے گمراہی پر ہے. ایسے علوم اور ایسے حقائق کا پتہ چلتا ہے جو وحی کی اور دین کا جو نقطہ نظر ہے اس کی تصدیق کریں. لیکن اس سب کے باوجود کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دو جمع دو چار کی طرح ہر چیز واضح ہو جائے، کیونکہ یہ سب اس وقت ہوگا جب جو قیامت کے بعد حساب و کتاب. تو دنیا میں امتحان کا مقصد یہ ہے اس عقلی میدان میں کہ گو کہ وحی کی صداقت عیاں ہے، اور جو فلسفہ اور سائنس کا جو دعوے ہیں وہ ان کی خطا بھی عیاں ہیں، لیکن یہ سب لوگوں پر واضح نہیں ہوتی. تو یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا، کسی پہ کم، کسی پر زیادہ واضح ہوتی اور کسی پہ بالکل بھی واضح نہیں ہوتی. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جو امتحان لے گا وہ امتحان دیکھتا ہے کہ کون جو ہے اس انسرٹنٹی یا بے یقینی تو نہیں کہنی چاہیے، بلکہ لیکن یہ کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں جو ہمارا امتحان ہے 2 جمع 2 4 کے بارے میں نہیں، بلکہ ان امور کے بارے میں جن میں ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی. اب کوئی 2 جمع 2 کہے 5 تو وہ اس کو تو آپ کہیں گے پاگل ہے، لیکن وہ کہے کہ مطلب کائنات جو ہے خدا
کہ سارے کام ہیں، کوئی کہ کائنات خدا کے بغیر کام ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 2+2=5 کی طرح جو ہے بالکل یعنی اس کا دماغ خراب، بلکہ یہ کہ اس کی عقل جو ہے اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو رہی، جو امتحان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیج کر اور ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے۔ اس لیے عمومی طور پہ جو بالآخر جو چیز ہوتی ہے جو ہدایت ہے، اس لیے جو ہدایت ہے اور گمراہی ہے، ان معنوں میں یعنی آپ نے عقل کو استعمال کر لیا، علم کو استعمال کر لیا، لیکن بالآخر تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، صرف اس کا رحم۔ وہ دیکھتا ہے کہ کون سچا ہے اس جستجو میں، تو اس کی بنیاد پہ وہ ہدایت دیتا ہے اور گمراہی دیتا ہے، وہ یہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا ہدایت کی جو طاقت ہے اس نے اور کسی کو نہیں دی، یعنی رسول پاک کو بھی نہیں دی، ہدایت ارشاد کی دی، لیکن ہدایت اور گمراہی کی طاقت بھی کسی کو نہیں دی، شیطان کو بھی نہیں دی۔ یعنی انبیاء بھی آپ کو بلا سکتے ہیں ہدایت کی طرف، اور شیطان بھی آپ کو بلا سکتا ہے گمراہی کی طرف، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ان معنوں میں۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس لیے مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے جو مسلمان جو متکلمین تھے، جنہوں نے زندگیاں گزاری عقل کی بنیاد پر جو ہے اور علم کی بنیاد پہ اسلام کے حقائق کو ثابت کرنے کے لیے، اور لیکن جب مننے لگے تو مطلب یہ کہ جیسے امام راضی نے کہا کہ اور دوسرے جو متکلمین ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ بالآخر جو انہوں نے جو سہارا ڈھونڈا وہ اللہ کے کرم اور اس کے رحم کا ڈھونڈا، اور اس بات کا اقرار کیا کہ یعنی عقل جو ہے اللہ تعالیٰ اور علم جو ہے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، لیکن یہ کہ وہ خود مکتفی نہیں ہے، وہ یعنی یہ فیصلہ کن نہیں ہے۔ فیصلہ کن جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ہدایت دے آپ کو یا نہ دے۔ تو اس لیے مثلا امام راضی فرماتے ہیں کہ تو اس لیے امام راضی کی اسی بات پہ بات ختم کرتے ہیں، یعنی اتنے بڑے فلسفی اور متکلم ہیں، لیکن آخر میں کیا بات کہتے ہیں یہ تفسیر کبیر میں، العقول مضطرب والحق صعب، جو عقل ہیں مضطرب ہیں، یعنی ان کو چین نہیں آتا انسانی عقل کو، اور حق وہ بڑا والحق صعب، حق جو ہے بہت مشکل ہے، والافکار مختلطہ، اور جو افکار اور علوم اس دنیا میں ہیں وہ سب ایک دوسرے میں مختلط ہو گئے ہیں، ایک دوسرے میں مل جل گئے ہیں۔ اس طرح کے صحیح کو سچ سے ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ العقول مضطربہ، عقل، انسانی عقل اور انسانی علوم جو ہے اور انسانی ذہن جو ہے اضطراب کا شکار ہے، کہ حق جو ہے وہ ایک مشکل چیز ہے، اور افکار جو ہیں اتنے ہیں جتنے مطلب یہ ہے کہ انسانی ذہن ہے، اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اس کی سوچ جو ہے وہ سب صحیح ہے اور باقی سب غلط ہے، اور یہ سب ملے جلے ہیں، سچ اور جھوٹ ملا ہوا ہے۔ الافکار مختلط، یعنی اس لیے جو ہے عقول جو ہیں، عقلیں جو ہیں بے چین ہیں حق کے لیے، لیکن حق جو ہے بڑا مشکل ہے، کیونکہ افکار جو ہیں وہ ملے جلے ہیں، سچ ہو۔ وَلَمْ يَسْلَمْ مِنَ الْغَلَطِ إِلَّا الْأَقَلُّونَ، صرف بہت تھوڑے لوگ ہیں جو غلطی اور گمراہی سے بچتے ہیں۔ فَوَجَبَ، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا، ضروری ہو گیا، أَنَّ الْهِدَایَةَ وَإِدْرَاكَ الْحَقِّ، کہ ہدایت اور حق تک پہنچ لا یکون الا بإعانة اللہ سبحانہ وتعالی،
تو حق تک جو پہنچ ہے اس میں عقل بھی مدد دیتی ہے اور علم بھی مدد دیتا ہے اور وہی بھی آپ کی مدد دیتی ہے، لیکن اللہ کی مدد نہ ہو اور اللہ کی ہدایت نہ ہو اور اللہ کے ارشاد نہ ہو تو ہدایت نہیں مل سکتی۔ فوجب ان الہدایت، یہ لازم ہے کہ ان الہدایت و ادراک الحق، ہدایت اور حق تک پہنچ، سچائی تک پہنچ، لا یکون الا باعانۃ اللہ، لا یکون الا باعانۃ اللہ، اللہ کی اعانت کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر ہدایت ناممکن ہے، چاہے آپ بڑے سے بڑے بکرات کیوں نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ایک دیہات میں رہنے والا جو کم فہم اور کم علم آدمی ہدایت حاصل کر لیتا ہے، لیکن بکرات اور سکرات نہیں، تو یہ کیونکہ اللہ کی اعانت ان کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ ہدایت، اللہ کی گائیڈنس، اللہ کی ہدایت، ارشاد اور اللہ کا ارشاد اپنی وحی کے ذریعے، اپنے کرم کے ذریعے۔ وَلِصُعُوبَةِ هَذَا الْأَمْرِ، اور اسی مشکل کی وجہ سے قال کلیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعد استماع الکلام القدیم، اسی حق تک پہنچنے کی اسی مشکل ہونے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا کلام قدیم سنا تو کیا فرمایا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ میرا سینہ کھول دے یا اللہ حق کے لیے۔ وَكُلُّ الْخَلْقِ يَطْلُبُونَ الْهِدَایَةَ، ہر کوئی جو ہے ہدایت کا طالب ہے، فلسفی بھی، سائنسدان بھی، عالم بھی، جاہل بھی، دیہاتی بھی، شہری بھی، کالا بھی، گورا بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، کل الخلق یطلبون الہدایت، یعنی ان کی روح جو ہے طالب حق ہے۔ وَيَحْتَرِزُونَ عَنِ الضَّلَالَةِ، اور گمراہی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے تئیں ہر کوئی، لیکن اس کے باوجود ان الاکثرین وقعوا فی الضلالہ، اکثریت جو ہے وہ پھر بھی گمراہی کا شکار ہوتی ہے۔ کیوں؟ امام راضی کہتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ، یہ سب اس بات پر گواہی دیتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان حصول الہدایہ، ہدایت جو ہے، والعلم، اور سچا علم جو ہے، اور معرفت والمعرفہ، اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے، اس کی حقیقت کی پہچان جو ہے، لیس الا من اللہ تعالیٰ، صرف اللہ کی، اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ ملتی ہے آپ کو، نہ چاہیں تو نہیں ملتی۔ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ علم، عقل، ہر چیز جو ہے اس کا ایک مقام ہے، لیکن بالآخر جو ہے اللہ تعالیٰ پر توکل اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا اور اس کے سامنے جو ہے ذلت و مسکنت اور دل کی سچائی ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے سچے دلوں کو ہدایت کے راستے پر رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے اصل چیز ہے، اب بالآخر یہ چیز ہے کہ یہ ایک امتحان ہے اس میں، اور اس میں کامیابی صرف اللہ کی اعانت سے حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی اعانت انہیں لوگوں کو ملتی ہے جو سچے ہیں، دل میں سچے ہیں، جن کے دلوں میں کھوٹ نہیں ہے، جن کے دلوں میں جو ہے کوئی الٹیریئر موٹیو نہیں ہے، سچائی کے علاوہ کوئی مقصد، اونچا مقصد نہیں، صرف سچائی ہی ان کی تلاش ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ اس پہ انشاءاللہ جو ہے یہ یہاں بات ہماری پوری ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ کچھ اور سوال ہیں تو اس پہ انشاءاللہ ایک اور نشست کریں گے، تاکہ جو ہے اس پہ ان کا بھی ان کو بھی دیکھ لیا جائے کہ وہ کیا ہے۔ السلام علیکم۔